آج بدھ کا دن اور دسمبر کی 22 تاریخ ہے۔ عرب دیش کی خبریں سننے والوں کو فیض الحق کا سلام۔ سعودی محکمہ موسمیات نے بتایا ہے کہ ملک کے بیشتر علاقوں میں درجہ حرارت میں کمی آئے گی۔ یہی نہیں بلکہ ملک کے مشرقی، وسطی اور جنوبی علاقوں میں ہلکی ہوائیں بھی چل سکتی ہیں اور ویزیبلٹی میں بھی کمی آ سکتی ہے۔ جازان، اسیر، الباحہ، مکہ مکرمہ کے بالائی علاقے، ناردرن بارڈرز اور جوف کے علاقوں میں کوہرا بھی ہو سکتا ہے۔ جازان کے ساحلی علاقوں میں بارش بھی ہو سکتی ہے۔ تبوک میں سلطانہ علاقے میں ایک فلیٹ میں ہیٹر کے تاروں میں شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگ گئی۔ اس واقعے میں ایک شخص کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے، جسے علاج کے لیے اسپتال میں داخل کیا گیا ہے۔ سعودی عرب کے ڈیولپمنٹ آف ویجیٹیشن کور کے قومی مرکز نے یمبو میں مقامی کوئلہ بنانے کے 5 ورکشاپ پر چھاپا مار کر اسے بند کر دیا۔ یہ ورکشاپ غیر قانونی طریقے سے کوئلہ بناتے تھے۔ قصیم پولیس نے ایک ایتھوپیائی خاتون کو گرفتار کیا ہے، جن پر الزام ہے کہ انہوں نے 15 ان لوگوں کو پناہ دی تھی جو ملک میں غیر قانونی طریقے سے گھس آئے تھے۔ ان غیر ملکی دراندازوں میں 10 ایتھوپیائی شہری اور 5 صومالی ہیں۔ ان سب کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ سعودی قانون کے تحت وہ لوگ جو غیر قانونی طریقے سے دراندازی کرنے والوں کو پناہ دیں، انہیں 15 سال تک قید ہو سکتی ہے اور 10 لاکھ ریال تک جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب چلتے ہیں امارات۔ راس الخیمہ میں انسداد منشیات کے محکمے نے ایشیائیوں کا ایک گینگ پکڑا ہے، جس میں 23 سے 30 سال کے نوجوان شامل تھے، اور یہ گینگ 67 جگہوں پر منشیات فراہم کرتا تھا۔ جب پولیس کو اس گینگ کی خبر ملی تو اس نے ان کی نگرانی شروع کر دی اور ان کی تمام سرگرمیوں پر نظر رکھی گئی اور انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ امارات میں کام کرنے والے بینکوں نے اپنے ملازمین کو مطلع کیا ہے کہ 1 جنوری کے بعد سے بینک سنیچر اور اتوار کو بند ہوں گے۔ ان بینکوں نے اپنے ملازمین کو سرکولر بھیج کر بتایا ہے کہ ان کی تمام شاخیں سوموار سے جمعہ تک کم از کم 5 گھنٹے کھلیں گی، جن میں جمعہ کا دن بھی شامل ہے۔ امارات کے سینٹرل بینک نے ان بینکوں کو اجازت دی تھی کہ وہ اپنے اوقات اور دن کا تعین اپنی ضرورت کے مطابق طے کر لیں۔ امارات کے حکومت کے اداروں میں 1 جنوری کے بعد سے ہفتے کی چھٹیاں 2.5 دن کی ہوں گی، جن میں آدھا دن جمعہ اور سنیچر اتوار پورے دن کی چھٹی ہوگی۔ حکومت امارات نے بتایا ہے کہ ملک میں اسپتالوں کے بستر اور ICUs 55% خالی ہیں۔ کورونا کے مریضوں کے لیے جتنے بستر مختص کیے گئے تھے، ان میں سے صرف 3% بستروں پر ہی مریض موجود ہیں، لہذا کہا جا سکتا ہے کہ ملک میں صحت کی حالت ٹھیک ہے۔ ملک کے ہیلتھ سیکٹر کی ترجمان ڈاکٹر نورا الغیثی نے بتایا کہ یہ کامیابی اس لیے حاصل ہوئی کیونکہ ملک میں احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کیا گیا ہے۔ یہ اعلان بھی کیا گیا ہے کہ حکومت ابوظبی کے تمام ملازمین کا ہر ہفتے PCR ٹیسٹ کیا جائے گا۔ اس پر 26 دسمبر سے عمل شروع ہو جائے گا۔ دریاسنا دبئی میں جاری بین الاقوامی میلے میں، جسے دبئی ایکسپو کہا جاتا ہے، وہاں ایک جاپانی ریستوراں کو عارضی طور پر بند کر دیا گیا ہے کیونکہ وہاں کام کرنے والے 10 افراد میں کورونا پایا گیا تھا۔ امارات دنیا کے ان ملکوں میں سے ایک ہے جہاں کورونا کی ویکسین سب سے زیادہ تیز رفتار سے دی گئی ہے۔ وہاں 1 کروڑ کی آبادی کو کورونا کی ویکسین دی گئی ہے، جن میں سے 90% وہ لوگ ہیں جنہیں دونوں ڈوزز دی جا چکی ہیں۔ تاہم گزشتہ 24 گھنٹوں میں امارات میں 665 کورونا کے کیسز سامنے آئے۔ یہ تعداد گزشتہ 3 مہینوں کے درمیان روزانہ پائے جانے والے کورونا کیسز میں سب سے زیادہ ہے۔ اس کے برخلاف پڑوسی ملک عمان میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا کے صرف 42 نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ یہاں وہ لوگ جو کورونا ویکسین کی دونوں ڈوز لے چکے ہیں، انہیں تیسرے ڈوز دینے کی تیاریاں چل رہی ہیں۔ اب ٹیکنالوجی کی دنیا سے خبر۔ سائبر سیکیورٹی فرم پراڈو نے پایا ہے کہ ایک ایپ جس کا نام کلر میسج ہے، گوگل پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کیا گیا ہے۔ اس سے جوکر نام کا ایک وائرس آپ کے فون میں داخل ہو رہا ہے، لہذا اس فرم نے مشورہ دیا ہے کہ اسے فوراً ان انسٹال کر دیں۔ جوکر نام کا ایک وائرس آپ کے بینک کھاتوں پر ڈاکہ ڈال سکتا ہے۔ اس کی سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ یہ موبائل فون میں آنے والے میسج ریڈ کر سکتا ہے اور بینک سے آنے والے OTPs کو استعمال کر سکتا ہے، اور آپ کو خبر بھی نہیں ہوتی، لہذا خبردار ہو جائیں۔ اگر آپ نے اب تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو اپڈیٹس وقت پر ملتی رہیں۔
اس بلیٹن میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے بلیٹن میں۔ خدا حافظ۔